بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہماری ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی، میقات سے گزری جبکہ میں پاک نہیں تھی، اور ایسے ہی گزر گئی، احرام نہیں باندھا اور میں مکے میں باقی رہی یہاں تک کہ میں پاک ہو گئی، تو میں نے پھر احرام باندھا اور بقیہ جو عمرے کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میرا یہ کرنا جائز اور درست تھا، یا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کام آپ کا میقات سے بلا احرام باندھے گزر جانا گرچہ کی پاک نہیں تھی، درست نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے ہے کہ جب وہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے اور جب میقات سے گزرے تو وہاں سے وہ احرام باندھ کر ہی گزرے۔ پاک نہیں ہے، اس سے احرام باندھنے میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب مکہ پہنچے گی تو اس کے جو کام ہوتے ہیں کیا کیا کرنا میں آگے بتا رہا ہوں۔ لہذا پہلے سوال ہے کہ کیا اس کا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ میں کہتا ہوں یہ درست نہیں تھا۔ درست یہ ہے کہ بلا احرام باندھے میقات سے نہیں گزرنا چاہیے، گرچہ کہ وہ پاک حالت میں نہ ہو۔ پاک حالت میں نہ ہو تب بھی اسے احرام باندھنا چاہیے، اور اس کا اس حالت میں احرام باندھنا یہ صحیح رہے گا اور صحیح رہے گا، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں جب ذوالحلیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اور آپ نے ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جس کو آج کل کے وقت میں ابیار علی بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو وہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پوچھا کہ میں یہاں پر مجھے بچہ پیدا ہوا، گویا کہ اب ناپاکی کی حالت شروع ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کا موقع جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج جو آپ نے سن 10 ہجری میں آخری کیا تھا، اس حج میں جا رہے تھے، اور یہ بھی ساتھ میں تھی، بہت سے صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اغتسلی واستثفری بثوب واحرمی، تم پہلے غسل کر لو اور اس کے بعد تم ایک کپڑا اپنے شرمگاہ پر باندھ لو اور احرام باندھ لو، یعنی کوئی بھی لنگوٹ جیسی ہے کوئی چیز باندھ لے جس سے عورت اپنے خون کی حفاظت کر سکے، تو وہ خون اس میں آ کے لگے، یہ کرنا چاہیے تھا اسے۔ تو آپ نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ اب یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ چاہے حالت حیض ہو یا حالت نفاس ہو، تو دونوں ایک ہی طرح کے حکم میں ہیں۔ اس میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، روزہ رکھنا درست نہیں، اس میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، روزہ رکھنا درست نہیں۔ تو آپ نے ان کو حکم دیا تو اس طرح کا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں حالتیں جب عورت کے لیے ایک ہی جیسی ہوتی ہیں احکام شرعیہ کے حساب سے، تو وہاں پر بھی انہیں نہا لینا چاہیے، اور اس کے بعد کپڑا باندھ کے احتیاط کر لینا چاہیے، اور اسی طرح سے پھر احرام باندھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں جو عورت کوئی بھی حج کرنے جائے، اسے یہ صورتحال پیش آ جائے میقات کے پاس سے کہ پہنچے اور وہ پاک نہ ہو، یا کہ وہاں پہنچ کر پاکی کی حالت ختم ہو جائے، تو اسے اس طرح سے کرنا چاہیے کہ نہائے اور کپڑا اپنا استعمال، جو حفاظت کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرے، اور اس کے بعد احرام باندھ کے آگے بڑھے۔ لیکن جب یہ مکہ پہنچے گی تو حالت احرام ہی میں ہوگی، لیکن اس کے لیے بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر گھسنا جائز نہیں ہوگا، لہذا طواف نہیں کر سکے گی۔ اور ایسی صورت میں طواف اس کو اس وقت کرنا پڑے گا جب وہ پاک ہو جائے گی، یعنی اس کا حالت احرام باقی ہے، پاک ہو جانے کے بعد اسے طواف کرنا چاہیے، عمرہ کے لیے ہو چاہے آ کے حج کے لیے ہو، جیسے ایک طواف جو مفرد حج کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ جائے طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بقیہ جو اعمال ہوتے ہیں حاجیوں کے، اس طرح سے کرتی جائے اور اس کا حج ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
جب ان کو عمرہ کرنے کے درمیان ایسی صورتحال ہوگی کہ ناپاک ہو گئیں، یعنی ماہواری آ گئی، تو اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ جو کچھ حاجی لوگ کام کرتے ہیں وہ سب کرو، لیکن اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ لہذا جیسے پہنچنے کے بعد جب شروعات ہوتی ہے اس کی عمرہ کرنے والے کی بیت اللہ کے طواف سے، تو وہ اپنا انتظار کرے گی، جب پاک ہو جانے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے گی، پھر اس کے بعد سعی کرے گی، اور اسی طرح سے اپنا اس سے آزاد اور پاک اور حلال ہو جائے گی۔ اور اگر حج کا مسئلہ ہے تو بیت اللہ کے طواف کے علاوہ بقیہ جتنے کام ہوتے ہیں، مینا جانا، عرفات جانا، آ کے جمار کرنا، یہ سب کام اس کے لیے درست ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اور احرام باندھ کے جائے، لیکن مکہ پہنچتے پہنچتے دو پوزیشن ہو سکتی ہے کہ مکہ پہنچے تو حالت پاکی میں نہ ہو، تب تو اس کا حکم میں نے ابھی بیان کیا، لیکن مکہ پہنچ کر پاک ہو جائے تو اسے یعنی پاک ہو جانے کے بعد تو اس کے بعد سب کچھ کام کرنا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آئے اور طواف بیت اللہ کر لے، اور اس کے بعد بقیہ اور حج کے ارکان ہوں یا اس طرح سے عمرے کے جو بقایا ارکان ہیں وہ نہ کر سکے، اور لیکن طواف مکمل کر لیا ہے، تو اس کے لیے طواف کے بعد سعی کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سعی کا جو مقام ہے صفا سے اور مروہ کے درمیان، اس کو مسجد میں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، الا کی ضرورت پر لوگ نماز پڑھتے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، تو مسجد سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر سے ملی ہوئی جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج کے ارکان میں سے جو شمار ہوتا ہے سعی، اور سعی بین الصفا والمروہ جو ہے یہ مسجد کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ لہذا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفا اور مروہ کا ایریا ہے، اس سے اور خانہ کعبہ کے درمیان لوگوں کے گھر آباد تھے، اور لوگ وہاں سے نکل کر کے گلیوں میں سے نکل کر کے پھر صفا پر پہنچتے تھے، پھر وہاں صفا سے مروہ جاتے تھے، مروہ سے صفا آتے تھے، پھر ان کو مسجد حرام میں جانا ہو تو وہاں سے نکل کر کے راستوں سے پھر اس کے بعد مسجد میں اور بیت اللہ کے پاس پہنچتے تھے۔ لیکن آج صورتحال جو لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہاں سب کوئی گھر نہیں ہے، حضرت عمر نے بھی اس اپنے زمانے میں ہٹوا دیا تھا گھر کو، جیسے کہ مقام ابراہیم کو جو کہ بیت اللہ سے قریب لگا ہوا تھا اس کو دور کر دیا تھا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو یہ گھر مل جانے کی وجہ سے ہٹا دی جانے کے بعد صفا اور مروہ کی جگہ مسجد سے ملی نظر آتی ہیں، لیکن حکم شرعی کے اعتبار سے اس میں شمار نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس کی جو دیوار ہے وہاں دیوار بنی ہوتی ہے یا اونچی کچھ دیوار، تاکہ اس کو مسجد سے الگ کیا جا سکے، اور اس کے بعد کا حصہ تو ظاہر باہر رہتا ہے۔ تو اگر طواف کر چکی اس کے بعد ناپاکی کی حالت شروع ہو تو اسے طواف کے بعد مکمل ہو جانے کے بعد اگر صورتحال ہوئی ہے تو اس کو سعی کرنا چاہیے اور بال کٹوانا چاہیے اور آزاد اور حلال ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اشکال اس وقت ہے جب وہ طواف سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ہو جائے۔ اگر میں وہاں سے پاکی کی حالت میں آئی تھی تو اس کا احرام تو صحیح تھا، لیکن اگر احرام سے باندھنے سے پہلے ناپاکی کی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے تو بھی احرام صحیح ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف کرنا صرف اس وقت منع ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کر چلتے ہیں جو انہی کے سوال کا ٹکڑا ہی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سعی اور بین صفا والمروہ کی جو جگہ ہے، صفا مروہ کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کا شمار حرم میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کا اشکال پیدا ہوتا ہے، طواف منع ہے تو وہ بھی منع ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کیا حائضہ عورت اس میں جا سکتی ہے؟ اور ایک سوال ساتھ میں کہ کیا اگر اس میں کوئی جائے تو وہیں پر تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یعنی اس کا شمار حرم میں ہے کہ نہیں؟ صورت دیگر یہی بات ہوئی۔ تو جب میں کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ ابھی پہلے بتایا ہے کہ یہ سعی بین صفا والمروہ کی جو جگہ ہے ادھر ایک طرف سے جانے کی دوسری طرف سے آنے کی، اس کا شمار مسجد کے حرام کے اندر نہیں ہوتا ہے، لہذا حائضہ عورت بھی اس میں جا سکتی ہے، اس میں بیٹھ سکتی ہے ان حالات میں، الا کہ نماز پڑھنا ہو تو نماز تو کہیں بھی اس پوزیشن میں اس ناپاکی کے حالت میں درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، نکلنے اور جانے کا تو راستہ تو کھلا رہتا، آتے جاتے لوگ، لیکن سعی کے لیے گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ اور اسی صورت میں عورت کو جب وہ
طواف کے بعد ناپاکی کی پوزیشن شروع ہو تو چونکہ مسجد میں اس کا شمار اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو منع نہیں کیا جاتی، کہ رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، لہذا وہاں وہ اپنے بقیہ کام میں پورا کر سکتی ہے۔ ایک سوال جس میں پوچھا گیا ہے ابھی آپ کے سوال کے ساتھ چھوٹا سا، کہ کیا اس میں تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، تحیۃ المسجد جب نہیں ہے تو اس میں تحیۃ المسجد چھوڑ دینے سے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ ایک ہی شکل یہ ہے کہ آپ جب جائیں اور آپ کو بھیڑ کی وجہ سے آپ کو وہیں جگہ ملتی ہے، گویا کہ مسجد کا سلسلہ وہاں سے بڑھتا ہوا نماز وقت یہاں تک آ گیا ہے، تو آپ وہاں تحیۃ المسجد کے نام پہ دو سنت پڑھ سکتے ہیں، سنت داخلہ جس کو کہا جاتا ہے، اور پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ مسجد کے حکم میں جب نماز کے وقت جڑ جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی مسجد حرام کے ثواب کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن حالت طواف میں، یعنی عمرہ ادا کرنے کی شکل میں یا حج کے ادائیگی کے وقت سعی کرنے کی شکل میں، تو اس کا شمار باہر ہوتا ہے، اضطراری طور پر وہاں جب مسجد کی صفحیں اٹھ جاتی ہیں تو اس کا حکم مسجد میں لگ جاتا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ تفصیل سے ہمیں بتائیے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ذبح کرنے کی کیا شرطیں ہیں، یعنی جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں، اس کے صحیح ہونے کی، شرعی اعتبار سے ذبح ہونے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، تاکہ اس سلسلے میں جو ہمارے پاس اشکال ہیں، جو مشکلات ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ دور رہیں اور ہم حلال کھانے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ذبح کرنے کے لیے بھی، کہ ذبح جس سے حلال ہوتا ہے، اس کی کئی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی بھی آدمی کیسا بھی ہو کسی طرح سے گردن کے پر چھری پھیر کے کاٹ دے، تو یا کہ ویسے گردن کاٹ دے، بس کٹ جانا چاہیے، نسیں کٹ جانا چاہیے، اس سے حلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی شرطوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جو کھائیں وہ حلال چیز کھائیں یا حلال ذبح کیا ہوا استعمال کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو ذبح کرتا ہے اس کو سمجھدار اور باتمیز ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بچہ ہو یا پاگل انسان ہو وہ ذبح کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کوئی پاگل ہو یا کہ بہت مدہوش ہو، شراب پی کر کے کہہ لیجئے، یا چھوٹا بچہ ہو، یا اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے اب کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، بڑھاپے کی شکل میں بھی مان لیجئے، تو ایسی صورت میں اس کا ذبح کرنا درست نہیں ہے، اس سے حلال نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، اور یا کہ اس کو اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہونا چاہیے، یہ ان کا ذبح کرنا بھی درست ہے۔ مسلم کا ذبح کرنا تو درست ہے ہی ہے، چاہے وہ، یہاں ایک بات بتا دوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کے ذبح کرنے سے بھی جانور حلال رہتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان ذبح کرنے والا چاہے بہت ہی نیک و پرہیزگار ہو، چاہے نیکی پرہیزگاری میں کمی درجے کا ہو، ہاں، یا حالت پاکی میں ہو یا کہ حالت ناپاکی میں ہو، یعنی وضو ٹوٹا ہوا ہو، نہانے کی ضرورت ہو، اور اس وقت بھی ذبح کر دے، تو ذبح کر کے اس جانور کے حلال ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ حکم مسلمان کا بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہود و نصارہ میں سے ہے اور وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی درست ہے، چاہے دونوں اس کے ماں باپ یہود و نصارہ میں سے ہوں، یا ایک اس میں سے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اس میں فرق نہیں، لیکن اس کا شمار اگر یہود و نصارہ میں ہوتا ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی درست ہے، اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان کا کھانا جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں، تمہارے لیے حلال ہے، حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا بھی کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی یہ تمہارا ذبح کیا ہوا چاہے گوشت ہو، کوئی چیز ہو، سب حلال کے درجے میں آتی ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، یہ آگے اور حکم عورتوں کا آیا ہوا، لیکن یہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ حلال کے درجے میں آتی ہیں، لہذا ان کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی حلال ہے، اور آپ کا ذبح کیا ہوا تو حلال ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یہود و نصارہ کے پاس سے اپنی دعوتیں جب وہ لیتے تھے جاتے تھے، اس میں یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں کا گوشت نہیں کھائیں گے، جیسا کہ قصہ مشہور، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ آپ کو ایک بکری کا گوشت پیش کیا کسی یہودیہ نے، آپ نے کھایا، پھر آدمی نے کہا کہ اس بکری کا گوشت کہتا ہے یہ ٹکڑا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کے پیش کیے ہوئے گوشت کو کھایا آپ نے۔ اور ایسے ہی کسی اور جگہ سے بھی آپ نے گوشت کھایا، کسی بکری کا گوشت پکا ہوا تھا اور روٹی دیا اس نے، یہودی تھا، آپ نے وہاں بھی کھایا، تو گویا کہ اہل کتاب کا دیا ہوا کھانا چاہے گوشت ہی ہو، ذبح کیا ہوا، وہ حلال رہتا ہے۔
لیکن ان کے علاوہ جتنے کفار ہیں ان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے پہلے بتایا ہے کہ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جس آیت کو ہم نے بھی پڑھا تھا، اس آیت کے اندر تخصیص کی گئی اہل کتاب کی، یعنی جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات دی گئی اور انجیل دی گئی، یعنی یہودی اور نصرانی۔ لہذا ایسی صورت میں دوسروں کا ذبح کیا ہوا، ان کے علاوہ جو غیر مسلم ان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور بقیہ آپ کے پاس گوشت آتا ہے کتاب کا ذبح کیا ہوا کہیں سے، تو آپ کو بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے ہی آتا ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہوا ہے، یعنی سوالات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ یہ پاک ہے، کس نے ذبح کیا، اور یہاں حقیقت تک پہنچنا یہ کوئی الزامی بات نہیں ہے۔ میں اسی لیے حدیث سنا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری قوم جو ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو گوشت لاتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوہ، تم لوگ اس پر بسم اللہ کرو اور کھاؤ۔ یعنی انہوں ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کیا تھا اللہ کا نام لے کر کے کہ غیر اللہ کا نام لے کر کے، یا نام ہی نہیں لیا تھا، تو کہا کہ تم لوگ اللہ کا نام لو اور کھاؤ۔ گویا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے پوچھو، اور یہ سب جو آئے تھے پوچھنے سب نئے مسلمان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کھاؤ، بہت زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز آتی ہے۔ اور جب وہ لوگ احکام نہیں جانتے تھے اس وقت بتانے کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے ان کو یہ چیز نہیں کہا کہ اتنا تحقیق کرو، پوچھو۔ لہذا یہ کام کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ نہیں جانتے تو بسم اللہ کر کے کھائیے، اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ نہ کھائیے۔ تیسری شرط جو ذبح کرنے میں ہوتی ہے کہ وہ ذبح ہونا چاہیے، ذبح ہونا، جس ذبح کا جو طریقہ ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ اور ذبح یہ ہے کہ آدمی نیت کرتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا جو طریقہ ہے چھری پھیرنے کا وہ بھی کرتا ہے، اس طرح سے کرنے کے ساتھ ہی ذبح ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کہا الا ما ذکیتم ما ذبح علی النصب، وہ جانور نہیں کھاؤ جو بتوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنا یہ ضروری ہے، اللہ کے نام سے ذبح کیا ہو، کسی اور کے نام سے ذبح کیا نہ ہو۔ اور ایسی صورت میں چوتھی شرط یہی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا ذبیحہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اور بھی شرطیں ہیں جنہیں ہمیں جان لینا چاہیے، لیکن ہم وقت کی کچھ کمی کی بنیاد پر مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جب ملاقات رہے گی تو ہم ان مسائل کو اور مزید تفصیل سے بیان کریں گے، پہلے کو اختصار کے ساتھ اور بقیہ تفصیل پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو خیریت سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اور ان کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔